الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ خواتین و حضرات، ہم سب الحمدللہ ماہ رمضان کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں عام طور سے مسلمان کی ایک روایت رہی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت اپنے پاک مال کی اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی نماز اور روزے کی طرح فرض ہے۔ سن 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے ہیں تو اسی کے ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے۔ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے اور اسلام کا اتنا بنیادی رکن ہے کہ قرآن مجید میں 32 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا واضح الفاظ میں حکم دیا ہے، اور 84 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار مقامات ہیں جن میں زکوٰۃ کی اہمیت، اسے ادا کرنے کی فضیلت اور ادا نہ کرنے کے گناہ اور وبال سے ڈرایا گیا ہے۔ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا آج کے حساب سے اس کی قیمت ہو، جنس ہو یا اور نقدی ہو، کرنسی ہو، سال پورا گزر جائے، اس پر زکوٰۃ اسلامی سال کے اعتبار سے فرض ہو جاتی ہے۔ جو زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کرنا ہے، 2.5%، کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے اب مصارف کیا ہیں، اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ کے اندر واضح فرما دیا ہے۔ 8 مدات ہیں، 60ویں آیت کریمہ سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کن کن مد میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے اس کو بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ انہی مدات میں ہم زکوٰۃ خرچ کریں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی رقم والد اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، شوہر اپنی بیوی کو، اوپر سے نیچے تک جو سلسلہ ہے نسب کا، ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت مند ہے، مثلا بھائی ہے، بہن ہے، پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، وہ اگر مستحق ہیں اور ان 8 کیٹیگریز میں آ جاتی ہیں جو سورہ توبہ میں اللہ نے واضح کیا ہے، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے۔ اور ان کو یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ان کو عیدی کے نام پر، تحفے کے نام پر، گفٹ کے نام پر دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے ایک زکوٰۃ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم آقا علیہ السلام کے جو خاندانی لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، ان کی مدد کریں گے انسانیت کے ناطے، اگر کوئی حاجت مند ہے اپنے عطیات سے، خیرات سے، دیگر مد سے ان کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، تحفہ بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم خالص مسلمان ہونا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ ہے، اگر کوئی ادا نہ کرے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جو تنبیہ کی ہے اور جن خطرناک وبال اور عذاب سے ڈرایا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال، اس کا کنز، وہ سونا چاندی یا جو کچھ اس کے پاس ہیں، وہ سانپ بن کر ان کو ڈسیں گے اور گلے میں ان کو طوق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دراصل اپنے مال کی پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو آپ کا مال ہے، حلال محنت کا، مشقت کا، اس کو زکوٰۃ جب آپ دیں گے تو رقم یا وہ دولت آپ کی، وہ مال آپ کا پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ دراصل اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں مالی مساوات ہو، غربت نہ رہے، بے کسی بے بسی نہ رہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آج کا مالدار، آج کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے مسلمان، یا جو صاحب حیثیت ہے، اگر وہ دیانتاً اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو مسلم معاشرے میں کوئی، میرا خیال ہے کہ ایسا شخص نہیں ہوگا جو مانگنے پر مجبور ہو۔ حضرت حق جل ذکر ہو، ماہ رمضان میں چونکہ نیکی کا تناسب کہیں سے کہیں بڑھتا ہے، ایک خرچ کریں گے تو 70 کا اجر ہے، اس لیے زیادہ تر کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ اپنے مال کی زکوٰۃ وہ
ماہ رمضان میں نکالیں، ورنہ اس میں سال کا حساب رکھنا ہے۔ محرم میں اگر سال پورا ہوتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ نکالیں گے، سفر میں نکالیں گے، ذی الحج میں نکالیں گے، لیکن بہرحال ماہ رمضان میں زیادہ فضیلت ہے، اور مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی ماہ مقدس میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔